نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم علماء ذی وقار، صدر مجلس رضا، عہدیداران و اراکین مجلس علماء نظامیہ اور انتہائی عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے سامعین و حاضرین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موضوع ہے آج کی کانفرنس کا تحفظ ناموس رسالت. تحفظ، پہلے ناموس رسالت سمجھو پھر اس کا تحفظ. نبی پاک کی عزت، حرمت، عظمت، ناموس، وقار کیا ہے جس کا تحفظ ہر امتی پر فرض ہے. رب کریم نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کی نشانیوں کی جو تعظیم کرے وہ صرف اوپر سے متقی پرہیزگار نہیں، اس کے دل میں تقویٰ ہے، وہ اندر سے مومن کامل ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے. کون؟ نشانی کیا دل میں تقویٰ کی؟ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا. پھر نشانیاں چھوٹی بڑی ہوتی رہتی ہیں، یہ کلی مشکک ہے. نشانی فرق ہے نشانیوں میں، نشانی میں جیسی نشانی ایسی اس کی تعظیم. صفا مروہ بھی اللہ کی نشانیاں، بیت اللہ بھی اللہ کی نشانی، ولی بھی رب کی نشانیاں، نبی بھی، رسول بھی، اولو العزم بھی، جناب خلیل اللہ بھی، اور محمد رسول اللہ بھی اللہ کی نشانی. جیسی نشانی ویسی تعظیم. اور ہمارا یہ ایمان ہے اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی، عظیم ترین نشانی، اعلیٰ ترین نشانی محمد رسول اللہ. علامات الہیہ میں سے نبی پاک کے برابر کوئی علامت نہیں، ان سے بڑھ کر کے پھر کسی کی تعظیم بھی نہیں ہو سکتی. نبی پاک کے مقام، محمد رسول اللہ کے مقام تک پہنچنے کے لیے ذرا تفاوت مراتب کی گردان کیجیے گا، اور سیغے اس کے بھی عجیب و غریب. جس طرح صدارتی خطبہ درمیان میں میں بتا رہا ہوں، فرق مراتب کرتے ہوئے سیغے 14 نہیں، نہ 17 نہ 21، 27 سیغوں والی گردان آپ سے کرانی ہے تاکہ پتہ چلے ناموس رسالت کیا ہے. نبی پاک کی عظمت ساری عظمتوں پر فائد. یہ انسان ہے نا، یہ اشرف المخلوقات، باقی جمادات، نباتات، حیوانات پر اللہ نے اس کو عظمت بخشی. اور پھر انسان میں بھی مراتب کا فرق. کافر انسان سے مومن انسان کی شان زیادہ.
ہم جیسے گنہگار مومن سے صالح برتر، صالح سے شہید، شہید سے متقی، متقی سے مجتہد، مجتہد سے اوتاد، اوتاد سے ابدال، ابدال سے کتب، کتب سے قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے غوث، غوث سے اوپر غوث اعظم، غوث اعظم سے اوپر تابعی کا مقام، اس سے اوپر عام صحابی، اس سے اوپر انصار صحابی، اس سے اوپر مہاجر صحابی، اس سے اوپر بیعت رضوان والے، اس سے اوپر شرکائے احد، اس سے اوپر شرکائے بدر، پھر اس سے اوپر عشرہ مبشرہ، اس سے اوپر خلفائے راشدین، اس سے اوپر صدیق اکبر، اس سے اوپر نبی، نبی سے اوپر رسول، رسول سے اوپر اولو العزم سے اوپر خلیل اللہ، اور خلیل اللہ سے اوپر محمد الرسول اللہ۔ رسالت چونکہ اس کانفرنس کا موضوع ہے، اس کا تحفظ، اس کے لیے ایک مثال، اصحاب رسول نے جس طرح ناموس رسالت کا تحفظ کیا وہ نمونہ ہے ہمارے، ایک ایک صحابی کو پڑھو دیکھو تو نبی پاک کی عظمت اور ناموس کے تحفظ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے جذبے سے سرشار۔ امیر المومنین ذوالنورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حلہ پوش شہادت، محاصرے میں گھرے ہوئے، 40 دن تک پانی بند، اس پریشانی کے عالم میں یہ تجویز آئی کہ مدینہ چھوڑ دو یا پھر حکم دے دو ان باغیوں کے خلاف، جنگ کا حکم دے دو، یہ چند ہزار ہیں تو ان سے کئی گنا زیادہ آپ کے حمایتوں کی نفری اصحاب رسول موجود ہیں، ان کو مار بھگائیں۔ فرمایا مدینہ چھوڑ نہیں سکتا، کہیں اور موت مجھے پسند نہیں، اور نبی کی شہر کی بے حرمتی کر نہیں سکتا، یہ گوارا نہیں شہر رسول کے گلی کوچوں میں خون بہے، یہ میرے نبی کی شہر کی بے حرمتی ہے۔ جو ناموس شہر رسالت پر جان دے سکتا ہے وہ ناموس ذات رسالت کے لیے کیا قربانی نہیں دے سکتا۔ آخر دعوانا